بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم حروفوں کے مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مخارج جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ جب ہم کسی حرف کو ادا کرتے ہیں تو جس مقام پر واز رک جاتی ہے یا ٹھہر جاتی ہے تو وہ مقام اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو حمزہ مفتوحہ کے بعد ساکن کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے تو اس کا مخرج ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے با اور سا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم با کو حمزہ مفتوحہ کے بعد ساکن کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، اس کے بعد ساکن با، اب، تو اس کا مخرج ہمیں معلوم ہوگا، وہ ہم پڑھیں گے اب اب اب۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ دونوں ہونٹوں کے اندرونی کنارے جو تری والے کنارے ہیں یہ با کا مخرج ہیں۔ یہاں سے ابا کی ادائیگی ہوتی ہے، یہاں سے با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر پڑھ کے دیکھتے ہیں اب اب۔ تو اسی طرح ہم نے سا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو حمزہ مفتوحہ کے بعد سا کو ساکن کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں آس آس آس۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ سا کا مخرج ہے۔ سا کا مخرج ثنایا اولیاء کے کنارے اور نوک زبان، یہ سا کا مخرج ہے، یہاں سے سا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا۔ اب کل 17 مخارج ہیں اور وہ 5 اصولوں سے ادا ہوتے ہیں۔ کل 17 مخارج ہیں اور وہ 5 اصولوں سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ 5 اصول کون کون سے ہیں؟ وہ 5 اصول: نمبر 1 ان میں حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتان، نمبر 4 جوف دہن، نمبر 5 خشوم۔ ان میں پہلا جو ہے وہ ہے حلق۔ حلق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حلق کون سا حصہ ہوتا ہے جسم میں؟ حلق یہ والا حلق ہوتا ہے، یعنی منہ کے پیچھے والا حصہ اور سینے سے اوپر والا حصہ، یہ حلق ہے۔ اور حلق میں سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور 3 مخرج ہیں حلق میں۔ پہلا مخرج ان میں ادنی حلق، دوسرا مخرج ان میں وسط حلق، تیسرا ان میں ہے اقصی حلق۔ ادنی حلق یعنی منہ کا وہ حصہ جو حلق کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو ادنی حلق، ابتدائی والا حلق کہتے ہیں۔ اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ غین اور خا۔ غین اور خا، ان کی ادائیگی یہ ہے غین خا، غین و خا، غین و خا، غین و خا۔ تو یہ ان کی ادائیگی ہے غین اور خا۔ یہ 2 حروف ادنی حلق سے یعنی پہلے حلق سے ادا ہوتے ہیں، وہ حلق کا حصہ جو منہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آگے ہے وسط حلق، ایسا حلق جو درمیان والا حلق ہے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے عین و حا، عین و حا، عین و حا، عین و حا۔ تو یہ 2 حروف وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہے تیسرا حلق، وہ ہے اقصی حلق یعنی آخری حلق۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ یہ وہ اس ہا کو ہائے حوض کہتے ہیں، اور جو دوسری ہا تھی جو وسط والے حلق سے ادا ہوتی ہے اسے ہا ہوتی بھی کہتے ہیں، یعنی اسے ہم بڑی ہا بھی کہتے ہیں عرف عام میں، اور اسے ہم 2 آنکھوں والی ہا کہتے ہیں جو اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے، اسے ہم 2 آنکھوں والی ہا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ حمزہ، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ تو ان 6 حروفوں کو حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی صحیح ادائیگی کریں اور مشق کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔